الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہادین المہدیین المیامین المکرمین المظلومین المقتولین المرحومین المذبوحین سیما سیدتنا ومولاتنا فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا و ابی عبد اللہ الحسین علیہ السلام سید الشہداء مصابیح الدجا عروة الوثقى مصباح الہدى اعلام الہدى منار التقى حبل المتین صراط المستقیم وسفینة النجات سیما سیدنا ومولانا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا امام المبین کہف الحصین غیاث المزتر المستکین بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون صدق اللہ العلی العظیم ومولانہ الکریم اللہم صل علی فاطمة ابیہا وامہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک اللہم صل علی محمد وآل محمد صلوات پڑھ لیجئے بر محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل ہمارے اس فرش عزائے محمدی میں شامل صلی اللہ علیہ وسلم ہر عزادار روحانی اور قلبی سکون کے لیے وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنی مودت و تعزیت پیش کرنے کے لیے اور جتنے مریض ہیں ان کی شفا کے لیے دل سے دلوں کے سکون روحوں کے سکون بدنی شفا کے لیے جہاں جہاں پر آپ تشریف فرما ہے سورۃ الفاتحہ کو تلاوت اور قرأت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب الزمان کی بارگاہ میں ہم سب اپنی عاجزی اور انکساری سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے کہ یہ شبیں اور دن یہی کہنے کے ہیں اور ثابت کرنے کے ہیں. سب سے پہلے اس سورہ حمد کو آج کے دن جن جن لوگوں کے دہن مبارک نے اس کو تلاوت فرمایا ہے معصومین کی بارگاہ میں فرش عزائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی پاک کی عزت و آبرو کا صدقہ اس کے ثوابات اور درجات ہمارے مرحومین کے حق میں مستجاب ہوں جتنے بھی ہم اس فرش عزا پر تشریف فرما ہیں اور اس کی شفا اور نورانیت ہمارے دلوں کو نورانی فرمائے.
محمد و آل محمد کی ولایت و مودت سے انشاءاللہ۔ آج کی شب اور دن اور جو گزشتہ شب اور آنے والی شبیں، وجہ آپ سب کے ساتھ خصوصاً لبیک یا زہرا ہمارے جو جتنے ممبرس ہیں ان سب کے دلوں پر ہم نے دستک دی کہ وجود میں آنے کی وجہ ہی لبیک یا زہرا کے ان شبوں کا صدقہ ہے کہ جن راتوں اور دنوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بضعۃ الرسول قرۃ عین الرسول سیدتی و مولاتی فاطمۃ الزہرا صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو کوئی بھی آپ کی بارگاہ میں پرسے کے لیے نہیں آیا، تو اگر لبیک یا زہرا کہنے والے ہی یہ پرسے کی صف نہیں بچھائیں گے تو کون بچھائے گا؟ پھر کون اس بیت فاطمہ زہرا کے باہر آیت تطہیر پڑھ کر کون دستک دے گا، کون لبیک کہے گا؟ تو ایکچولی یہ لبیک کہنے کے دن ہیں اور اپنی مودت 100% کرنے کے دن ہیں۔ دوسری وجہ اس پرسے کی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور میں نے سب کے دلوں پر دستک دینے کی کوشش کی کہ یہ فرش ادائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گھر میں بچھے، کم از کم ان گھروں میں جو لبیک یا زہرا کہتے ہیں۔ وجہ اس کی کہ اس فرش ادا کو مدینے میں فقط رسول کی بیٹی نے بچھایا ہے، اور اس فرش ادا پر کوئی آ کر نہیں بیٹھا جز جناب اماں فضہ کے یا بی بی پاک کے وہ بچے جو وہاں تھے، بس کوئی۔ اور یہ قیامت کی رات اور قیامت کے دن سیدہ پاک کی بارگاہ میں جس ندبے کو، جس نوحے کو آپ بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی اور ہمارے بہت سارے لوگ جس نوحے کو پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنے دل میں نیت کریں، میں بھی نیت کرتی ہوں کہ بی بی پاک ہمارا یہ بیٹھنا وہ فرش ارضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خالی تھی اور بی بی پاک منتظر رہتی تھی کہ کوئی آ کر انہیں ان کی یتیمی کا پرسہ دے، تو سیدہ رقیۃ المرتقیٰ سکینہ بنت الحسین کی طرح اور باقی یتیمان اہل بیت کی طرح کوئی اہل لا الہ الا اللہ میں نہیں آیا۔ اور اگر ہمارے دلوں میں یہ بات سوز لے آئے تو ایک اور جملہ کہہ کر میں موضوع کی طرف جاؤں گی۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اگر سارے ہی اہل لا الہ الا اللہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ نبی پاک کے اس فرمان پر بھی تو ایمان رکھتے ہوں گے نا، انا و علی ابا ہذہ الامت، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اگر ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے والد سمجھتے ہوئے، باپ سمجھتے ہوئے، اب یہ زہرا سمجھتے ہوئے ہمیں بغض ہے صف ازائے مصطفیٰ بچھانے کے لیے، تو پھر کلام مصطفیٰ کو کسی نے یاد رکھا ہوتا تو پھر کوئی بھی بیٹی، بہن، ماں جو اس فرش ادا پر اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے، وہ یہ تو سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں کہ اگر ان کے اپنے باپ دنیا سے جائیں، اپنا سگا باپ جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے باپ دنیا میں آئے ہیں، اس باپ میں اور اس میں فرق، اگر وہ دنیا میں لانے والا باپ وہ دنیا سے چلا جائے تو کیا ہم کسی کے دستک کا انتظار کریں گے یا لوگوں کو خود اطلاع دیں گے کہ ہمارے والد دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ہمیں اس کا، ہماری فرش ادا ہے یا پھوڑی بچھائی ہے، جو بھی ہم ہمارے کلچرل جملے ہیں یا ریلیجیس ہیں، تو پھر آج ہر کلمہ گو سے میں دست بسا یہ بات پوچھتی ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا کی یتیمی کا اگر ہمیں احساس نہیں ہے یا ہمارے دل میں درد نہیں ہے، امام حسن و حسین علیہ السلام کی یتیمی کا نہیں ہے، یا
ندبہ و گریہ مولائی متقیان کی صدا ہمارے کانوں تک نہیں ہے، یا ہمارے وقت کے امام ارواحنا لفداح ان کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں ہے، تو کم از کم ہم اس دکھی دل کے ساتھ ہی کہ کہیں نہ کہیں ہمارے بھی تو باپ لگتے ہیں رسول خدا، ہمارے بھی تو باپ ہیں وہ، تو ہم یہی سوچ کر کہ ہمارے باپ کا پرسہ ہے، کسی کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آئیے مل کر اپنی صحیح سچے فرزند ہونے کا ثبوت دیں کہ سچا باپ مانتے ہیں رسول خدا کو یا مولا علی کو، یا سچی ماں مانتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کو، یا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، تو کہاں ہے اہل لا الہ الا اللہ؟ اس عالم میں آج میرے رسول کا جنازہ اٹھا ہے، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا ہے، آج خاتم الانبیاء کا جنازہ اٹھا، آج فاطمہ زہرا سوگوار ہے۔ آئیے اپنے وقت کے امام کو آواز دیتے ہیں، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة اللیل والنہار الى یوم القیامۃ ولیا وحافظا وغائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ہم جو کچھ کہیں گے وقت کے امام کے روبرو ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کے روبرو ہے۔ میں نے بڑی منت کی ہے بی بی پاک کی بارگاہ میں، بی بی پاک اس وقت میں ہم مدینہ نہیں پہنچ سکے ہیں، تو دور اس دنیا کے کونے میں جو ہم دستک دے رہے ہیں آپ کے دروازے پر، آپ کو آپ کے بابا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر پڑھ کر دستک دینے کا واسطہ، بنام رسول اللہ آج ہمارے لیے دروازہ کھول دیجئے۔ آج ہم اس دنیا میں آپ کے فرزند کے غیب میں ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یہ دن جو آپ کی بارگاہ میں رکھا ہے بی بی پاک، آپ کا دروازہ کھولنا اور ہمارے پرسے کو قبول کرنا ہمارے لیے اس دنیا میں اس نور ولایت کا باب روشن ہوگا، ہمارے لیے نور مودت و ولایت محمدی کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو بی بی پاک آپ کو آپ کی اس تنہائی کا واسطہ، میری جتنی لبیک یا زہرا کہنے والی بہنیں اس وقت کہیں پر بھی ہیں اور اس فرش ادائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ پروف کریں قیامت کے دن کہ پہلے ہمارے باپ رسول خدا ہیں اور بعد میں کوئی اور ہے، پہلے ہماری ماں سیدہ ہیں اور پھر کوئی اور ہے، پہلے ہمارے باپ مولا متقیان ہیں پھر کوئی اور ہے، تو اس کے بعد اور ان پر ہمارے سارے ہی باپ قربان ہیں، سارے ہی ماں باپ کو کیوں کہتے ہیں بے ابی انتا و امی و نفسی و مالی و اولادی اہلی و عیالی، سب کچھ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمیں روحانی طور پر جو ہے وہ معرفت محمد و آل محمد جو کہ مقصد ہے اس نشست کا، چونکہ جس زمانے میں ہم گزرے ہیں عطا فرمائے۔ ایک صلوات محمدی پڑھ لیجئے، آگے چلیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مجلس کو نبی پاک رب العالمین کی بارگاہ میں، نبی پاک سیدہ فاطمہ زہرا معصومین علیہ السلام وقت کے امام کی بارگاہ، سیدہ زینب الکبریٰ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ بنت اسد، سیدہ نرجس خاتون، سیدہ ام البنین، سب ہماری جو بزرگوار ہستیاں ہیں ان کی بارگاہ میں ہماری عاجزی قبول فرمائے۔ آئیے اس پوائنٹ کے ساتھ، اس نقطے کے ساتھ، اس عزاداری پر اپنی روحانی اور معنوی جو کنیکشن ہے اس کو ان ساری ہستیوں سے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس تھوڑی دیر کے لیے دقت کریں۔ میں بڑی دست بستہ کہوں گی، اگر آپ آدھے گھنٹے کے لیے، 40 منٹ کے لیے، 50 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، تو خدا را لفظوں کو غور سے سنیے گا، غور سے۔ اب نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہستی ایسی ہیں کہ اگر ان کی مدحت کے لیے ہم کچھ کہنا چاہیں تو جن کا مداح رب العالمین ہو، جن کا مداح
کلام اللہ ہو، قرآن حکیم ہو، قرآن کریم ہو، قرآن فرقان ہو، امام الکتاب ہیں، تو اب اس میں ہمیں اپنی طرف سے کہنے کے جملے ضرورت نہیں ہے، لیکن تبرکن کچھ چیزوں کو اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس تبرک میں سب سے پہلے رب العالمین کی محبت کا عالم دیکھیے رسول خدا سے، کس قدر اللہ کی ذات نبی پاک سے محبت کرتی ہے، کتنی تکریم، کتنی تجلیل، کتنی عزت، کتنی آبرو، کتنی عظمت، کتنا مقام، کہ ہر وقت میں، ہر آیت میں تعریف یا آپ کی عظمت و مقام کو بتانے کے لیے پہلے اپنا ذکر کیا. جیسے جو قرآن پہ بیلیف رکھتا ہے، مثلا میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں، آپ سب جو بات سن رہے ہیں، چونکہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، وہ ماحول کنفیوژنز کریٹ کرنے کا ہے، شبہات پیدا کرنے کا ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ہے، فرقوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، لوگ گروہوں میں بٹ رہے ہیں، ہر کوئی اپنی دکان بنا کر بیٹھا ہے. تو آئیے اس مرکز پر ہم اس وقت موجود ہیں، جس مرکز کو مرکز قرآن، مرکز وحی، مرکز کلام اللہ، مرکز توحید، مرکز نبوت، مرکز امامت، مرکز ولایت، مرکز عصمت، مرکز شرافت اللہ رب العالمین نے قرار دیا. تو اگر کوئی بھی کسی وقت میں ہمارے نبی پاک کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو ان شرائط کو، ان آیات کی عظمت کو اسے قرآن میں دیکھنا پڑے گا پہلے، کہ جیسے رسول خود نبی پاک نے قرآن میں کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم ثابت کرتے ہو، کہ کہہ رہے ہو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو پھر اللہ کی محبت ثابت تب ہوگی جب رسول کی پیروی، اتباع کا مطلب ہوتا ہے قدم بے قدم، نقش پا، صرف فرمان پہ نہیں، جو کام رسول اللہ نے اپنی زندگی میں انجام دیا اس کو انجام دیں. جس طرح قدم اٹھائے، اگر وہ قدم اٹھا کر آخری زندگی کے 6 مہینوں میں آیت تطہیر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کے سامنے پڑھتے رہے ہیں، وہی جانماز بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، دنیا کو کیا بتاتے ہیں کہ یہ وہی بیت فاطمہ ہے کہ جس کے لیے قرآن میں فی بیوت اذن اللہ، یہ سورہ نور کے وہی گھر ہیں جو آیت نور کے ساتھ، سورہ نور کے آیت نمبر 36 میں جن بیوت کا جو ذکر خدا سے معمور بیوت ہیں، جن میں ذکر خدا کیا جاتا، بلند ہوتا ہے ذکر خدا. تو پھر اس عمل، یا پھر بار بار مسجد نبوی میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا تعارف، یہ میرے فرزند ہیں، یہ ھذا حسین حسن فعرفوہ وانصروہ، ان کو پہچانو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے فاحبوہ فعرفوہ وانصروہ، ان کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو. اسی طرح جیسے قرآن میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اسی طرح صبح شام کسی وقت میں بھی ڈسکنیکشن نہیں ہونی چاہیے. اب پھر یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ جب یہ بات کرتا ہے، یعنی اگر اللہ سے محبت ثابت کرنی ہے تو رسول کے نقش پا پہ چلنا پڑے گا. یغفر لکم ذنوبکم، پھر ہی تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور تمہاری بخشش کا جو ہے نا ٹکٹ تمہیں ملے گا. اس کے بعد ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی تمہیں رسول دے اس کو لے لو، اور جسے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رسول کے لیے. انک لعلی خلق عظیم، رسول کے لیے. اور پھر جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ لائف کا پیکج، جینے کا پیکج، زندگی گزارنے کا طریقہ، اسوہ رسول کی زندگی بیسٹ اسوہ ہے آپ کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے
مومنین کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ، اور اگر میں اس کے ساتھ ایک اور بات ملا دوں وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جو کہ مجھ طالب علم کی جو ہے ایک چھوٹی سی کوشش کہ جس میں جیسے بہت ساری مدحتیں آپ سنتے ہیں قرآن کے اندر ہی رسول اللہ کی، اور بھی بہت ساری آیات ہیں، وقت کی وجہ سے میں اس کو اختصار یعنی مختصر بریفلی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ دوسری چیز اس میں کہ قرآن تمام آسمانی کتابوں کا بہترین مجموعہ، حکیم بھی ہے، فرقان بھی ہے، معجزہ بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اور ان کے علوم کو اور وجود کو، احکامات شریعت کو مکمل طور پر سمجھنا ہو، کوئی تاریخ کی طرف نہ جائیں، کسی بھی طرف نہ جائیں، آپ قرآن کھول لیں تو قرآن معجزہ رسول ہے، قرآن دلیل ہے وجود محمد مصطفیٰ پر، قرآن کلام ہے شریعت محمد مصطفیٰ پر، قرآن دلیل ہے اسلام کی جو ہے ناموس و عظمت اور اتھینٹسٹی پر۔ تو اب یہ ہوتے ہوئے کنفیوژن نہیں ہو سکتی، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہم بہت کنفیوژنز کے زمانے سے گزرے ہیں، تو اگر ہم نے قرآن لے لیا اور وجود مقدس رسول خدا، تو پھر وہ در جو ہمارے دل کے اندر نور کا کھلنا چاہیے اس میں کھلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ہم بالکل دنیا دار یا دنیا داری اس طرح نہیں کریں گے جیسے کہ ہم ہیں۔ تو اب اس میں اضافہ کیا، ایک جملہ 2-3 جملے کہہ کر میں اگلے مرحلے میں آپ سب کو لے جاؤں، وہ یہ ہے کہ قرآن پورے کے لیے جو کہ تمام کتابوں کا مجموعہ اور ساری چیزیں، یعنی گویا ہم نے قرآن پڑھا تو سب کچھ پڑھ لیا، تو اس کے لیے کہا کہ پورے قرآن کو اگر مختصر کریں گے تو سورہ فاتحہ یعنی ام القرآن سورہ فاتحہ ہے، یعنی پورا قرآن سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی اہمیت اور امپورٹنس ایک جملے میں اگر ہم سنیں تو وہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ، کوئی شخص کی نماز نہیں ہے جب تک فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھتا۔ اور چونکہ سورہ فاتحہ کا نام رب العالمین کی طرف سے سورہ حمد بھی ہے، یعنی سورہ حمد، چونکہ فاتحہ مبدأ بندگی ہے، عبودیت، بندگی، بنیاد ہے، اساس ہے، ثبوت ہے، دلیل ہے، وجہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے، عبودیت نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے۔ تو جو شرط ہے نماز کی، قیام کی، قبولیت کی، وہ ہے فاتحہ یعنی سورہ حمد۔ اور جب ہم حمد بولتے ہیں تو حمد تضایف یعنی اضافے والا جملہ ہے، جیسے ہم ماں کہیں گے تو اوبیسلی سوچنا پڑے گا بچے ہیں، کتنے بچے، باپ کہیں گے، ماں باپ کہیں گے تو جملہ ایک ہے باپ، لیکن باپ کے ساتھ کہیں گے اچھا بچوں کا باپ، پھر کتنے بچے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے ہیں، یعنی حمد کا لفظ بھی اسی طرح ہے، اضافے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی یہ لفظ آئے گا تو اس کے اندر اضافی چیز ہوگی تو سمجھ آئے گی۔ تو جب حمد کہا تو پھر وجود مقدس رسول خدا حامد ہے، محمود ہے۔ تو گویا سورہ حمد جو ہے وہ فقط ستائش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں فرما رہی، آپ حامد ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، اور یہ سورہ حمد ہے۔ حمد فقط نبی پاک کی وجود کی تعریف نہیں فرما رہی، صرف نبی نہیں ہے بلکہ حمد الہی جو ہے وجود رسالت نعمت ہے۔ حمد الہی سے یعنی حمد سے باب نعمت کھلتا ہے جب ہم حمد پڑھتے ہیں، تو جب باب نعمت کھلتا ہے تو باب نعمت سے باب ولایت کھلتا ہے۔ تو حمد سے باب نعمت کھلنے کے بعد صراط المستقیم باب ولایت ہے۔ تو اب اگر ہم یعنی سورہ حمد
سر حمد نعمت میں ہے اور سر نعمت ولایت میں ہے. یعنی وجود مقدس رسول خدا نعمت ہے تو سر نعمت ولایت ہے. یعنی اس کا سر اسرار، اگر آپ کو موقع ملے تو اسرار آل محمد کتاب کھول کر دیکھیے، اس میں آپ کو مزید جو ہے اس کی روشنیاں ملیں گی. ایک صلوات پڑھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جی اب ہم دوسرے مرحلے میں آتے ہیں. پہلا مرحلہ کہ ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں، ہمارے ایمان میں یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو اسلام رب العالمین نے مکمل تمام ادیان کو مکمل کر کے وجود مقدس رسول خدا کی تمام صفات اور خوبیوں کے ساتھ اور مجموعے کے ساتھ، لائف پیکج کے ساتھ، اوتھینٹسٹی کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، مدد کے ساتھ، نصرت الہی کے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ کے ساتھ، سورہ کوثر کے ساتھ اور سورہ اعراف کے ساتھ، سورہ حمد کے ساتھ اس کو جوڑ کر بھیجا ہے، تو اس میں اب کوئی شیطان راستہ پیدا نہیں کر سکتا. اس کے اندر کوئی چیز کنفیوژن نہیں ڈال سکتی. اس کے استدلال کی، اس کی اوتھینٹسٹی کی جو گارنٹی اور ضمانت ہے رب العالمین کے پاس ہے. اور جو بھی اس میں دل سے، خلوص سے، نور سے آئے گا اس کے لیے یہ دروازے کھلتے جائیں گے. دوسرا مرحلہ جو میں نے تلاوت کیا وہ ہماری ذات سے اور ان سے ریلیٹڈ ہے. پہلے ہے شان مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جنہوں نے قبول کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد ہمارے رسول ہیں، تو انہوں نے، ان کے لیے کیا آواز دی جا رہی ہے؟ استجابت کرو، قبول کرو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اللہ کی اور وللرسول، اللہ اور اس کے، دیکھیں اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنا ذکر فرمایا وہیں پر نبی پاک، تو جو قبولیت ہے لا الہ الا اللہ کی وہ مشروط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اذا جاءکم لما یحییکم، چونکہ ہم وائرس کے زمانے سے گزر رہے ہیں، بیماریوں کے زمانے سے گزر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے جتنے مریض مومنین و مومنات ہیں جہاں جہاں پر بھی پروردگار بحق وجود مقدس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اب کہا کہ اگر تمہیں زندگی چاہیے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں وہ زندگی بخشے، جاودانی بخشے، زندہ کرے. یہ موضوع میں نے بولٹن کی مجلس میں ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم دل سے، اب دیکھیں ظاہری طور پر زبان سے کہنا قبول الگ بات ہے، جب ہم وجود سے، روح سے، دل سے کسی چیز کو قبول کریں گے، تسلیم ہوں گے، تو اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب اثرات ظاہر ہوتے ہیں تب انسان کسی منزل اور مقام پر پہنچتا ہے. اب یہ بات ایسے ہی نہیں ہے. اب جو جناب ابو ذر غفاری ہیں، یا جناب سلمان فارسی ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، یا میثم چمار ہیں، یا پھر عمار یاسر ہیں، یا مطلب جتنے بھی وہ عارف اور معرفت والے اصحابہ اکرام جنہوں نے وجود رسول کی نورانیت کو ابزارب کیا، سمجھ لیا، اور ان کی دعوت پہ لبیک کہا، یعنی قبول کیا اس دعوت کو جو دعوت انہوں نے دی. اب وہ دعوت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. یاد رکھو، جان لو کہ تم کس طرح قبول کرتے ہو. یہ بات کو آگے سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ تم قبول کرو اور جان لو کہ اللہ رب العالمین آدمی یعنی انسان اور اس کے دل کے درمیان، یعنی ہمارے وجود اور ذہن کے درمیان خدا ہے. یعنی وہی کہتے ہیں انی نحن اقرب من حبل الورید، درمیان حامل ہو جاتا ہے، یحول، حول پیدا کرتا ہے، وقلبہ وانہ الیہ تحشرون وانہ الیہ تحشرون، اور ہم سب اسی کے روبرو جمع کیے جائیں گے. اب اس کے اندر بات کیا ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی یہ جو دعوت دیتے ہیں اسے ہم قبول کریں گے تو وہ زندگی دیتی ہے. اور زندہ ہونے کے لیے صرف وجود کا ہونا، ایک مثال دے دیتے ہیں. جب امام زین العابدین علیہ السلام حج کے مقام پر گئے تھے، بیت اللہ گئے تھے، تو
بہت سارے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے اصحاب میں، اور حشام بھی اس وقت زیارت پہ آیا تھا، تو جو ہے اس منظر کو دیکھا تو کہا، اس نے مولا کی طرف دیکھ کر کہا کہ بہت سارے حاجی سبحان اللہ لاکھوں. تو مولا نے اپنی انگشت مبارک سے کہا آپ دیکھیے تو بہت سارے جانور تھے وہاں پر، لیکن انسان کوئی کوئی تھا، حاجی کوئی کوئی تھا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات اور آواز جو لائیو ہے، جو زندگی دیتی ہے، وہ نفوذ کرتی ہے ہمارے وجود میں، نافذ ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کو زندگی ملتی ہے. یعنی دل زندہ ہو تو انسان کے اندر زندگی آتی ہے. تو پھر وہ آواز، وہ روح جو اللہ اور رسول کی طرف سے، وہ انسان کے روح میں سرایت کرتی ہے، اور انسان وجود انسان کے ساتھ اس بندگی اور عبودیت کی طرف پلٹتا ہے جس میں بہت سارے ابواب رحمت و برکت و عنایت اللہ کی ذات اس کے لیے کھول دیتی ہے. اور پھر وہ صحیح شکل میں، ورنہ وہ اپنی جو خواہش اس کی زیادہ اس پر غالب ہوگی، اسی شکل میں اس کا وجود ہوگا. انسانی جیسے اخلاقی برائیاں ہیں، مثلا جھوٹ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، برائی ہے، فحاشی، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ ایکچولی لوگ ہیں کیونکہ یہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ الگ سے کوئی کھڑی چیز نہیں ہے. تو قرآن میں جب کسی چیز سے منع فرمایا تو وہ ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جنہوں نے جھوٹ کا پرچار کیا، جنہوں نے دھوکہ بازی کی. اور اس آیت کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، اس سے روگردانی نہ کرو، اپنا منہ نہ پھیرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلو. ان کا حکم کیا ہے؟ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے سنا، کان تو ہے نا، اللہ نے دیے ہیں سب کو، ان السمع والبصر، سب کے پاس ہے، مسئولین ہیں ہم، تو ان کی طرح نہ ہو جانا. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جنہوں نے سنا ہی نہیں ہے. رسول بلاتے رہے نہیں سنا، منع فرماتے رہے نہیں سنا، غدیر خم پہ بچاتے رہے نہیں سنا، کندھوں پہ اٹھا کر دکھاتے رہے نہیں دیکھا. فتح مکہ میں کعبہ کے اندر سے بتوں کو، امامت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے دکھاتے رہے نہیں سنا. ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یأکلون، کچھ شک نہیں ہے کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گنگے لوگ ہیں. جتنے بھی جاندار ہیں ان سے بدتر جو ہیں وہ بہرے اور گنگے لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جن کے سامنے رسول بولتے ہیں، رسول کی آواز موجود، قرآن موجود، حدیث موجود، پیغام موجود، لائیو، لیکن ہم گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، بول بھی نہیں، یعنی ان کی آواز کو سنتے بھی نہیں اور اس پر عمل، بولتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں ہیں. تو یہ بڑی وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَا أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا. پھر کیا ہے؟ پھر ان کی قوت سلب ہو جاتی ہے، ان تک وہ آواز اثر انداز ہوتی ہی نہیں ہے. وجہ خدا نے ان سے وہ قوت جو سماعت ہے اس کو لے لیا ہے، اب ان کے دلوں پر اثر نہیں ہونے والا ہے. جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ساری ہماری سماعتوں اور قوت بصر کو چھیننے والی چیزیں ہیں. جس ماحول سے شر پھیل رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، گروہ بن رہے ہیں، تو یہاں ہم ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور پھر اس آیت کے بعد کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو خدا سخت عذاب دینے والا ہے. جنہوں نے یہ شر پھیلایا ہے پھر وہ عذاب انہی پر نہیں ہوگا، وہ اس عذاب میں پھر بعد میں آنے والے بہت سے لوگ شامل ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. جو سب سے زیادہ، اس میں آیتیں چھوڑ دیتی ہوں، اگر آپ کو موقع ملے سورہ انفال کی آیت نمبر جو ہے 24 اور اس سے پیچھے جو آیات ہے 20 سے لے کے 30 تک، ان آیات کو ضرور پڑھیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ
وَيَمْكُرُ اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو اے میرے رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو سارے اچھا ہے اچھا کا بہت زیادہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ چیز ایسے کبھی کھول کر قرآن تو دیکھیں کہ اللہ پاک نے کس طرح نقشوں کو کھینچا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگوں نے کیا کیا تھا، وَإِذْ يَمْكُرُ پلان کیا تھا، سازش کی تھی، مکر کیا تھا، چال چلی تھی۔ کون سی چال چلی تھی؟ کہ کافروں نے لِيَثْبِتُوكَ يَقْتُلُوكَ کہ یا تو آپ کو گرفتار کر لیں گے، بند کر دیں گے کہیں زندان میں، یقتلوکا یا آپ کو قتل کر دیں گے، او یخرجوکا یا پھر وطن سے نکال دیں گے۔ یعنی تین قسم کی چالیں نبی پاک کے ساتھ چلی ہیں، آخر چلی ہیں کسی نے، موجود ہیں تو، اور کہا وَيَمْكُرُونَ پھر انہوں نے بہت زیادہ یہ ساری سازشیں درست کی، وَيَمْكُرُ اللَّهَ ادھر وہ سازشیں کر رہے تھے اور ادھر خدا پلان کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ لیکن جو خدا پلان کرتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، جو خدا نے چال چلی ان کے ساتھ وہ بیسٹ تھی۔ آج بھی ہم رب العالمین کو آواز دیتے ہیں اس شب میں، اس دن میں، بحق آبرو یا محمد مصطفیٰ، یا رب العالمین جو ابھی بھی چالیں چل رہے ہیں کسی بھی جگہ پر، لباس پہن کر اسلام کا، لبادہ اوڑھ کر اسلام کا، نہ ان کے پاس دین ہے، نہ ان کے پاس شریعت ہے، نہ ان کے پاس قرآن ہے، نہ ان کے پاس محمد مصطفیٰ ہے، مگر دعویٰ زبان سے کرتے ہیں، جو وہ سازش اور چال چل رہے ہیں، آج پھر وقت ہے تو اپنی چال چل دے میرے پروردگار، اور پھر ان کی ساری چالوں کو بے نقاب بھی کر اور بے آبرو بھی کر اور ذلت و رسوائی بھی ڈال، وہ کسی بھی دنیا کے خطے میں رہنے والے لوگ ہوں۔ اب اس جگہ سے یہ آیتیں میں نے اس لیے پڑھی ہیں تاکہ ہم قرآن سے رغبت پیدا کریں، اور ایک چلتے چلتے چیز جو مجھے ضرور آپ لوگوں سے کہنی ہے وہ بات ہے نبی پاک کی، اور اس کے بعد جو ہے اس دعوت کے ساتھ اس آج کی شب کہ ہم نبی پاک کی شب شہادت یا روز شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے وجود کے ساتھ کیا وعدہ کرتے ہیں، کیا بات کریں گے اپنی روح کے ساتھ، کون سی کمٹمنٹ کریں گے اپنے وقت کے امام کے ساتھ، کون سی کمٹمنٹ کریں گے، یہ لائیو ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہیں مجلس میں، ہمارے ساتھ شامل ہیں عزاداری میں ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ائمہ علیہم السلام، تو ہم کیا وعدہ کرتے ہیں؟ پہلے تو رسول اللہ کی بات، پہلے اس آیت سے میں جوڑ دوں گا پھر اس کو میں پیش کرتی ہوں کہ اگر من احیاها، امام کا فرمان من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، دوسری طرح سے من احیاها نفسا، یعنی آپ کسی اور کو زندہ نہیں کر رہے، اگر صرف اپنے ہی آپ کو زندہ ہی کر لیتے ہیں، فکأنما تو بالکل ایسے ہے، احیا الناس جمیعا جیسے ہم نے پوری دنیا کو زندہ کیا ہو، پورے عالم کو زندہ کیا ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جب ہم رسول اللہ کی فرمان کی استجابت میں، قبولیت میں دل سے قبول کر کے حی ہوں گے، دل سے وہ حی ہونا، ہمارے قلوب حی ہو جائیں گے، تو من احیاہا جب ہم خود حی ہوں گے یا ہم اپنے آپ کو زندہ کریں گے، تب بھی ہم نے عالم کو زندہ کر لیا، ایک پوری دنیا کو زندہ کیا، اتنا ثواب ہے اس کا۔ اور اگر پہلے ہم خود حی ہوں، آج کی شب یہ واضح کرنا ہے، من احیاها نفسا، ہم نے اپنے نفس کو حی کیا تو ایسے ہے جیسے فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی ہم نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ دوسرا جملہ من احیا، جس نے کسی کو زندہ کیا، کسی کے لیے بھی ایک ایسا سما پیدا کیا کہ اس کے دل میں، اس کا دل زندہ ہو جائے نورانیت سے۔ اور کیا ہے زندہ کیسے ہوتا ہے؟ انہو لا یستکمل الایمان الا بمعرفت و نورانیت ولایت محمد و آل محمد، جب تک ہم وجود ہے یہ مقدس اہل بیت اطہار کی نورانیت کو اپنے دل کے اندر نہیں لے کر جائیں گے، ہمارے دل زندہ نہیں ہوں گے۔ اب دنیا کوشش نہیں کرتی، میں مثال دے دوں، ہم سوچتے ہیں کہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، ڈاکٹری، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس،
ٹیکنالوجی، یہ کریں وہ کریں، یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ. خدا کی قسم بڑے بڑے زمانے میں ایسے مرجع گزرے. میں آپ لوگوں سے ایک اور بات کہوں گی. ایک میں نے آپ کو بات کی ہے اسرار آل محمد کا مطالعہ کیجیے. دوسرا ایڈریس دے رہی ہوں اور کچھ نہیں تو قرآن کی سورہ انفال کی ان آیات کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے 20 سے لے کے 30 تک چلے جائیں، آپ کو ساری مل جائیں گی، ان کا مطالعہ کر لیجیے. اس کے بعد وہ حی ہونا ہمارے اندر کیسے آئے گا، اس حی ہونے کی کیفیت کو کل کی مجلس سے ہم جوڑیں گے. اور پھر جس نے اپنے نفس کو زندہ کیا، اپنے آپ کو زندہ کیا، اس نے پورے عالم کو زندہ کیا اس کیفیت کی طرف. اب یہ زندگی دینے کی کیفیت عملاً کیسے بات سمجھ آئے گی. بہت بڑے بڑے مرجع اس بات کے لیے جو ہے زمانوں میں. تیسری چیز جو میں آپ سے سفارش کروں گی، علماء کی زندگیوں کو پڑھیں. علماء حق مثلاً جنہوں نے ہی اپنے آپ کو کر لیا، جنہوں نے اس دعوت پہ استجابت کی اور ہائی ہو گئے، وہ وہی ہیں جو طی الارض ہیں. مثلا شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر لوں. جب بہت سارے لوگ جو انجینئرنگ، ڈاکٹری، کیمسٹری، فزکس، پتہ نہیں دنیا کے اوپر بہت سارے علوم کی طرف جب آخر تک پہنچ گئے، علوم کی انتہا، کنسلٹنٹ، آئی ڈونٹ نو کہاں کہاں تک، تو آخر پہ کیا آیا کہ سمجھ یہی آئی کہ جو معرفت ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. دین سے خالی ہو جائیں گے اگر معرفت کا لفظ نکل جائے گا. اس ہے ہونا، ہے تب ہوں گے جب عرفان کی طرف جائیں گے، معرفت کی طرف، پہچان کی طرف. تو جب معرفت ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں لائیو ہیں، ہمارا عمل مؤدب ہو جاتا ہے. تو اب ایک مثال دے دوں، ہزاروں مثالیں ہیں کہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت ساری کتابیں، آپ بہت بڑے آپ جائیں گے تو آپ کو مشہد مقدس میں آپ کا بست بہائی کے نام سے ایک بڑا سا دروازہ بھی ملے گا. اس کے پیچھے بھی داستان ہے، آپ کو ان کی قبر مطہر بھی وہاں ملے گی. آپ نے بڑی محنت کی حی ہونے کے لیے. تو اس مقام پر پہنچتے کہ اگر سوکھی ٹہنی پہ ہاتھ لگاتے تو وہ سرسبز ہو جاتی. جانوروں کو کوئی بات کہتے، مثلا یہ مسجد گوہر شاد جو وہاں پر ہے، وہاں بہت ساری اینٹس، چیونٹیاں اس ووڈن پلرز کے اندر چلی گئیں جو کہ لگائے ہوئے تھے کہ عمارت کو کھڑا کریں، جو بنانے کے لیے لگائے جاتے ہیں ووڈن سٹکس کو اکٹھا کر کے. تو اس میں پریشان ہو گئے، کام آگے نہیں جا رہا تھا. تو آپ نے فقط اتنی ایک پرچی پر لکھ کے دیا کہ اے چیونٹیو تم یہاں سے چلی جاؤ، بس یہ لکھا اور وہ وہاں پہ رکھ دی. آپ ایک راستے سے جا رہے تھے، ایک فقیر مانگ رہا تھا. شیخ بہائی کی بات کر رہے. مجھے دینی تو مثال رسول اللہ کے بہت سارے معجزات آپ جانتے ہیں، لیکن مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ رسول کے ساتھ محبت کر کے ہے ہی کیسے ہوا جاتا ہے، تاکہ ہم لوگ اپنے زمانے میں اس احیاء کو، اس حی ہونے کو پیدا کر سکیں. تو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ فقیر اپنا کاسا اس نے پکڑا ہوا ہے اور وہ مانگ رہا ہے خدا کے نام پر. آپ گزرے، آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے ہاتھ اس کے کاسے کے اوپر رکھا جو کہ کسی بھی پیتل یا سلور کسی چیز کا ہوگا. تو 1 منٹ کے بعد دیکھا تو وہ گولڈ کا بن گیا ہوا تھا، گولڈ، سونے کا بن گیا. آپ آگے چل دیے. اب فقیر نے دیکھا کہ یہ تو کاسا ہی بدل گیا، توڑا پیچھے کی طرف، رکیے صاحب عالم، جناب آغا رکیے. نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو آپ سے خیرات مانگی تھی، تو آپ نے تو میرے کاسے کو بدل دیا، مجھے خیرات چاہیے تھی. مسکرا کر فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہیں مطلب اس طرح دیا کہ تمہیں محتاجی نہ رہے کسی کی. تم کہا نہیں، مجھے نہیں یہ چاہیے، آپ اس کو واپس اسی حال میں لے کر آئے. اب جناب جو آیت اللہ شیخ بہائی ہیں وہ چہرہ دیکھنا شروع کیے. ساری زندگی میں نے چیزوں کو قیمتی بنانے کی طرف خرچ کی ہے کہ
قیمت کیسے بلند ہوتی ہے. اب یہ مجھے کہہ رہا ہے قیمتی سے واپس آئے تو کیا کروں؟ سوچ میں پڑے تھوڑی دیر. بہرحال قلب حی تھا, اس وجود حی میں نور ولایت و امامت و نبوت کے ساتھ دوبارہ سے کاسے پہ ہاتھ رکھا تو اپنی اصلی حالت میں واپس چلا گیا. اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے, وہ مانگنے والا کون تھا. لیکن اتنا سا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے تو میں نے آخری دن کے جو آج کے مصائب ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. تو یہ کہ ثابت بات کیا کرنی تھی, جو آپ لوگ اپنے زمانے میں آیت اللہ بہجت کی بہت ساری مثالیں لوگ دیتے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں. جو لوگ اپنے وجود کو, اپنی روح کو, اپنے دل کو, اپنے کام کو, اپنے وقت کو منظم مرتب کر کے ان کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور ان کے لائیو ہونے کا تصور کر کے اپنے قلوب کو ہائی کرتے ہیں, وہ خالی ذکر نہیں ہوتا, وہ معرفت ہوتی ہے, اس سے انسان ہائی ہوتا ہے. تو وہ پھر چیزوں کو کی ماہیت اور کیفیت بدل لیتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ ان سے پیار کرنے والے اگر اس کیفیت میں ہیں کہ وہ چیزوں کی ماہیت ان زمانوں میں بدل دیتے ہیں, تو سوچئے کہ یہ معرفت اور حی ہونے کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. آئیے اس شب شہادت امام الرضا, لیکن 28 صفر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں وہ جو ہے مصیبت کا عالم کہ جو لوگوں کو زندگیاں دینے والے تھے, لوگوں کے قلوب کو, روحوں کو حی کرنے والے تھے, جن کی وجہ سے دنیا خلق ہوئی, جن کی وجہ سے سب کچھ تھا, آج لحظات آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے اس روایت کو شیخ مفید نے نقل کیا ہے. اور بیماری میں آپ کی حالت جب نہیں ٹھیک تھی تو آپ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس موجود تھے. تو جناب فاطمہ سے بھی اس روایت کو لکھا گیا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو بی بی پاک نے پوچھا کون, تو انہوں نے دروازے سے جواب آیا, میں ایک غریب ہوں, میں ایک مسافر ہوں, تو رسول اللہ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے فرمایا, اے غریب مسافر لوٹ جا, میرے بابا کی طبیعت ناراحت ہے, ٹھیک نہیں ہے, بیمار ہے. دوبارہ دستک, پھر پوچھا کون, ایک بوڑھی سی آواز کے ساتھ, میں ایک غریب ہوں, مسافر ہوں, مجھے پوچھنے ہیں کچھ سوال, ملنا ہے رسول اللہ سے. میخوام چیدی بے پرسمد رسول اللہ. دوبارہ یہی کہ بابام بیمار ہے, ناراحت ہے, شما برگردید. دوبارہ تیسری مرتبہ آئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھول کر فرمایا, یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں اس جملے کو. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا, فاطمہ جان آپ کو پتہ ہے یہ جو بوڑھا انسان دروازے پہ آواز دے رہا ہے کہ میں غریب ہوں اور ملنا چاہتا ہوں, کون ہے؟ بی بی پاک نے فرمایا, اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جان یہ وہ ہے کہ جو کسی سے اجازت نہیں لیتا گھر میں آنے کی, جس نے کبھی کسی آغوش میں, ماں کی آغوش میں آتے ہوئے بچے کا وقت نہیں دیکھا چاہے لے جائے, کسی کی چڑھتی جوانی کو نہیں دیکھا, کسی کی کامیابی کی آخری منزل کو نہیں دیکھا, کسی کی حسرتیں پوری ہو کر این منزل پر پہنچ رہی ہوں تو اس وقت کو نہیں دیکھا, پوچھا نہیں ہے. بھری چیزوں کو اجاڑ دیتا ہے, بھرے گھروں کو خالی کر دیتا ہے, یہ ملک الموت ہے. تو وہاں پر یہ تو صرف احترام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اتنا جملہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو سیدہ پاک کے بارش کی طرح آنسو جاری ہو گئے. اب میں اور آپ کیا پرسہ پیش کریں اس شب میں؟ یہ کہ جس بیٹی نے 5 برس کی عمر میں باپ کے پیروں کے نیچے سے کانٹے اٹھائے, پتھر اٹھائے, نماز پڑھتے ہوئے باپ سجدے میں ہے, 5 سال کی بچی اوپر سے صاف کرتی ہے, لوگ کوڑا پھینکتے ہیں, لوگ اوجریاں پھینکتے ہیں, مڑ کر محجبہ, صادقہ, صدیقہ کسی کو کچھ نہیں کہتی, مگر اپنے باپ کے گرد
اس سائے کی طرح، اس محبت کی طرح ہے، بچپن سے لے کے اس عمر تک۔ اب جس باپ کی آغوش میں ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، سارے پیار سیدہ پاک کے سلام اللہ علیہ کے ہیں۔ ایکچولی آج ہم یہ سوچ لیں کہ یہ پرشا کربلا کے شروع ہونے کا ہے۔ کربلا شروع کیسے ہوئی؟ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہم ایسے شامل ہوں کہ کیوں بی بی پاک کا ایک جملہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زیادہ، ملک الموت کو اجازت مل جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی طرف دیکھا اور کہا علی جان مجھے آغوش میں لے لیجئے۔ مولا علی علیہ السلام آئے، آپ نے آغوش میں نبی پاک کے سر کو رکھا، نبی پاک نے چہرہ مبارک دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری، کہا علی مجھے میرے سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ جانا، جب تک ملک میری موت میری روح کو لے جائے، اس کے بعد مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، مجھے میرا جنازہ اٹھانا، پھر نماز پڑھنا، پھر مجھے قبر میں اتارنا، پھر میرے اوپر خاک ڈال دینا، بس قبر بنانے کے بعد جب تم مجھ پر مٹی ڈال دو تو پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر خدا سے مدد مانگنا، اب مجھ سے الگ نہ ہونا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی آغوش میں نبی پاک کا سر لیا اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ کھڑے ہو کر اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور فرما رہی ہیں وَبْيَضُّ يَسْتَسْقِ الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ خوبصورت چہرہ جو پوری دنیا کے لیے باعث برکت تھا، جس سے برکتیں پھیلتی تھی، رحمتیں پھیلتی تھیں، جو فریاد رسوں اور یتیموں کے لیے پناہ گاہ، بیواؤں کے لیے پناہ گاہ تھا۔ نبی پاک نے اپنی آنکھیں کھولی، ایک بار کہا فاطمہ زہرا یہ جملے تو مجھے ابو طالب، چچا ابو طالب کہا کرتے تھے، آپ اگر اپنے دہن مبارک سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اگر آپ سب سن رہے ہیں، مثلا یہ جملہ میں اپنی طرف سے کہتی ہوں، سن رہے ہیں، تو نبی پاک نے کیا کہا بیٹی یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّأْتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، محمد تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم واپس اپنے پرانے دینوں پر پلٹ جاؤ گے؟ بی بی پاک نے اس کو اونچی آواز میں قرأت شروع کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک بلند گریہ طولانی، یعنی بی بی پاک کے قلب میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میرے بابا اب دنیا سے جا رہے ہیں۔ بی بی کی آواز بلند ہوئی، سیدہ زینب الکبریٰ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، مولا امام حسن حسین دوڑ کر آئے اور بغیر کسی اس توقف کے وقفے کے نبی پاک کے اوپر اپنے آپ کو گرا دیا۔ مولا علی آگے بڑھے کہ دونوں شہزادوں کو اٹھائیں، تو نبی پاک نے اپنے بازو کو اوپر کر کے کہا یا علی رہنے دو ان شہزادوں کو میرے سینے پر، سونگھنے دو مجھے ان کی خوشبو اور ان کو میری خوشبو، جی بھر کے دیکھنے دو مجھے ان کو اور انہیں مجھے، کیونکہ اس کے بعد جو ظلم ان کے پر ہونے والے ہیں، پھر آپ نے شروع کیا اس مصائب کو، ستم دیکھیں گے یہ دونوں میری امت سے۔ اور مولا علی کے لیے کہ کیا مظلومیت جو ہے مولا علی علیہ السلام کی نبی پاک کے بعد ہوگی۔ اور پھر یہ گریہ جب شروع ہوا، دوسری طرف نبی پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا یا علی، مولا علی کو جو تاریخ میں جملے لکھے ہیں، اپنی ابا اور اپنے کرچے کے نیچے سے اپنے ساتھ لگا لیا اور آہستہ آہستہ جملوں سے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ راز نبوت و راز امامت کو جو ہے وہ بتانا شروع کیا اور ساتھ گریا، روتے جاتے تھے۔ یہ منظر عجیب تھا کہ فرشتے بھی آسمان کے رو رہے تھے۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کا منظر ہے، نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد کیا اچھا ہے، ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے خدا عزیز، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، قلب ناظرین فاطمہ زہرا کے دکھوں پر ہمارا سلام۔ کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اعظم اللہ اجورکم فی نبیکم، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
پرسے کو اور اس غم کو، مصیبت کو جو ہے کمیموریٹ کیا ہے، تسلیت میں بیٹھے ہیں، تعزیت میں بیٹھے ہیں، ان پر ان کا اجر اور خداوند عظیم کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ بس یہاں سے پھر وہ روح پرواز کرتی ہے، گھر میں کوہرام بپا ہوتا ہے۔ ہاں، فرشتے تھے اور مولا علی تھے جنہوں نے غسل دیا۔ آؤ میری بہنوں، آج کی شب تھے فاطمہ زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہیں، بی بی پاک اگر اس زمانے میں بھی ہوتے تو ہم ضرور آپ کے دروازے پر آتے، ضرور دستک دیتے، ضرور مولا علی اور آپ کی تنہائی میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے۔ اہل لا الہ الا اللہ، یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے۔ کفن پہنانے کے بعد بھی گھر والے جنازہ رکھ کے بیٹھے رہے ہیں کہ کوئی تو آئے، شامل ہو، جنازہ پڑھا جائے۔ پوری امت کہاں تھی؟ یہ کائنات کا افضل ترین رسول دنیا سے رخصت ہوا، جس کی وجہ سے بارشیں رحمتیں برستی تھی، سب کچھ تھا، وہ رسول دنیا سے رخصت ہوا، اور جو سب کچھ لینے والے تھے، سب کچھ اس رسول سے دنیاوی چیزوں کو پانے والے تھے، وہ سب کی آنکھیں بند تھیں۔ کون تھا؟ یہ پہلا جنازہ ہے کہ غسل و کفن کے بعد بھی 3 دن تک انتظار کیا گیا۔ جب کوئی نہیں پہنچا تو جناب ابن عباس اور چند باوفا اصحاب کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے جنازے کو اٹھایا، اور پھر جناب فاطمہ زہرا کا مرثیہ آج سے میری بہنوں شروع ہوا ہے۔ صبت علیہ مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا نیا نیا۔ پروردگارا اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللہم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین وشاجعت وبوجعت وتوبعت على قتله، اللہم لعنهم اللہم لعنهم اللہم لعنهم۔